بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام۔ یہ مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے تو اسلامی نقطہ نظر سے عورتوں کے مقام اور ان کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا، اسلامی اور مغربی تہذیب کا موازنہ کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے کیا کیا حقوق متعین کیے ہیں، اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور پھر ان پر کیا ذمہ داریاں عائد کی، اور اس کے برعکس مغرب نے عورتوں پر کیا ذمہ داریاں عائد کر کے ان پر ظلم کیا اور پھر اسے آزادی نسواں کا نام دیا۔ میری آپ سب بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لازمی اس کتاب کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بحیثیت مسلمان عورت آپ یہ جان لیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کون سے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں، اور دوسرا آپ یہ بھی جان لیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ڈیولپ کر کے اس دنیا میں آپ سے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کتاب کے ٹوٹل 7 چیپٹرز ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ہوا کا رخ، نمبر 2 نظریہ مساوات مرد و زن شریعت کی کسوٹی پر، نمبر 3 پردہ، نمبر 4 پیش نظر اخلاقی انقلاب، نمبر 5 حکومت میں عورتوں کی مساویانہ حصہ داری کے عقلی دلائل اور ان پر تبصرہ، نمبر 6 عورتوں کی معاشی اور سیاسی مصروفیتوں کے مضر پہلو، نمبر 7 اسلامی ریاست میں عورتوں کے حقوق و فرائض۔ آج ہم لوگ پہلے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ہوا کا رخ۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق سے ریلیٹڈ تحریکوں کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ملک کی جو لیڈر خواتین تھیں ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا۔ پھر ہم اپنے سامنے حکمران طبقے کے مرد اور خواتین کی تقریریں بھی رکھیں گے جنہیں پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح باقاعدہ طور پر ملک میں مغربی تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ میں چند ایک تقریریں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو بیگم رانا لیاقت علی خان کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے 1949 میں لندن میں کی تھی۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ مغرب میں بھی تو عورتوں کے مردانہ کارروائیوں اور مصروفیتوں میں حصہ لینے کا خیال ابھی نیا نیا ہے۔ بہرحال پردہ دیر سویر ختم ہو کر رہے گا۔ لڑکیوں کی نئی پود جن کی تربیت لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط درسگاہوں میں ہو رہی ہے وہ پردے میں نہیں جائیں گی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جس طرح مغرب نے موجودہ ترقی تک پہنچتے پہنچتے کافی عرصہ لگا دیا، اس طرح ہمیں بھی کچھ وقت دیجیے۔ ہم اپنی درسگاہوں میں جو کہ مخلوط درسگاہیں ہیں اپنی موجودہ نسل کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں کہ پردے کے جو دھبے آپ کو کہیں کہیں معاشرے میں نظر آتے ہیں آئندہ چند سالوں میں وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری تقریر راولپنڈی کے ایک کیپٹن ظفر اللہ خان صاحب کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پردہ کرتی تھی، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ ایسا نہیں کرتی، اور یہی فاطمہ یعنی فاطمہ جناح کا طریقہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارا ملک دوسرا ہے، ہماری دنیا دوسری ہے، ہمارے حالات دوسرے ہیں، اور یہ سب کچھ اس سے مختلف ہے جو 1300 سال پہلے تھا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد کا طریقہ
آج سے 1300 سال پہلے کا طریقہ ہے۔ ہم چونکہ جدید زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا لائف سٹائل بھی 1300 سال پہلے سے مختلف ہی ہوگا۔ یہ ان بے شمار تقریروں میں سے چند ایک تقریریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید تقریریں بھی آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گی جن میں یہاں تک الفاظ استعمال کر دیے گئے ہیں کہ ہر عورت ہر مرد کے لیے کھلی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی، ان حکمران طبقے کے لوگوں کی تقریریں تھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر ان لوگوں نے کیا نظام اس ملک میں لانچ کیا کہ عورتوں کے لیے باقاعدہ طور پر آرٹس اکیڈمیز کا آغاز کیا گیا، جہاں پہ عورتوں کو ڈانس اور میوزک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مینا بازاروں کا اہتمام کیا گیا، عورتوں کے لیے گرل گائیڈز کا سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا گیا۔ جب ہم ان تمام عناصر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کو باقاعدہ طور پر نفرت کے قابل دین بنا دیا گیا۔ نہ تو اس کی حکمتوں کو سمجھا گیا اور نہ ہی اس کے تقاضوں کو جانچا گیا، اور مغربی تہذیب کی خرابیوں کو دیکھے بغیر ہی اس کو لانچ کر دیا گیا۔ جو عورتیں پردہ کرتی تھیں، پردے کو ان پر ایک ظلم کے طور پر پورٹرے کیا گیا۔ جو عورتیں گھروں میں رہنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتی تھی، ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی گئی کہ اگر وہ معاشرے میں عزت چاہتی ہیں، اگر ان کو آزادی چاہیے تو ان کو بھی مادی ترقی کی راہ میں لگنا ہوگا، ان کو بھی اپنے گھروں سے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری سیاست، ہماری معاشرت اور اخلاقی اقدار میں ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس چیز کو آزادی نسواں کا نام دے دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آزادی نسواں کیا چیز ہے؟ کیا ایک عورت اپنی آزادی کو ڈیفائن کرے گی یا کوئی دوسرا انسان اس کی آزادی کو ڈیفائن کرے گا؟ مغرب عورت کی آزادی کو ڈیفائن کرے گا یا مشرق؟ اگر مغرب عورت کی آزادی کو ڈیفائن کرے گا تو مغرب تو آئے روز عورتوں کی آزادی سے ریلیٹڈ نئے سے نئے نظریات پیش کرتا چلا آ رہا ہے، اور اگر مشرق عورتوں کی آزادی کو ڈیفائن کرے گا تو مشرق تو آئے روز عورتوں کو دباتا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو پھر کون عورتوں کی آزادی کو ڈیفائن کرے گا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہی ذات، وہی ہستی جس نے اس کائنات اور انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ تمام تر اصولوں اور احکامات کو ڈیفائن کر دیا ہوا ہے، وہی ذات، خالق کائنات کی ذات ہی ان تمام تر اصولوں کو بھی ڈیفائن کرے گی۔ وہی ذات جو نہ خود کبھی بدلا ہے اور نہ ہی اس کے اصول کبھی بدلے ہیں۔ تو آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب اصل میں آزادی نسواں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان چیزوں کے خلاف ہے جو معاشرے میں آزادی نسواں کے نام پر پروموٹ کی جا رہی ہیں اور اصل میں ذلت نسواں ہیں۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ لازماً اس کتاب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اسلام کے نام پر ہی ہمارے ملک میں ماڈرنزم کو پروموٹ کیا گیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں۔ ورنہ اسلام اتنا دقیانوسی مذہب نہیں ہے، اسلام اتنا دقیانوسی دین نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ عورتوں کو قید میں رکھے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اسلام نے ہی عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں، اسلام نے ہی اصل میں عورتوں کو وہ آزادی دی ہے جو دنیا میں کسی دوسرے مذہب نے، دنیا کے کسی دوسرے ملک نے، دنیا کے کسی دوسرے نظام نے عورتوں کو وہ آزادی اور حقوق نہیں دیے جو عورتوں کو اسلام نے آزادی اور ان کے حقوق دیے ہیں۔ یہ اس پہلے چیپٹر کا مختصر تھا مطالعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آگے جب ہم مزید چیپٹرز کو ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ مغرب نے عورتوں پر کس طرح سے ظلم کیا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، اور لاسٹ میں پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اللہ نے ہم لوگوں کے کیا حقوق متعین کیے ہیں
اور پھر اس دنیا میں بحیثیت مسلمان عورت ہم لوگوں کو کیا فرض پورا کرنا ہے۔ باقی ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا دوسرا چیپٹر ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔